نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا معراج کی رات کہ جس کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہے جو اس نے جمع کی ہے اور اسے اٹھانا چاہتا ہے، اسے اٹھا نہیں پاتا۔ اب کم کرنے کے بجائے وہ ان لکڑیوں کی گٹھے میں اور لکڑیاں ڈال لیتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اٹھا نہیں پاتا۔ کم کرنے کے بجائے وہ اسے اور لکڑیاں اس میں ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کی اس حریص، اس لالچی شخص کی مثال ہے کہ جس سے پہلے والے حقوق تو ادا نہ ہوئے، اس نے اپنے ذمہ اور حقوق لے لیے۔ دیکھیے حرص اور لالچ، جسے کہتے ہیں نا بھی معروف محاورہ، بری بلا ہے۔ حرص و لالچ کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نا، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے لیکن اس کا حرص و لالچ کیا کہے گا؟ اے باری تعالیٰ، یہ ایک وادی بھی کم ہے، سونے کی ایک اور وادی ہونی چاہیے۔ اسے سونے کی ایک اور وادی دے دی جائے لیکن اس کا حرص اور لالچ یہ کہے گا، باری تعالیٰ اس کے ایک وادی اور ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ابن آدم کبھی بھی مال سے سیر نہیں ہوتا، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو حرص و لالچ سے انسان کو اپنا دامن چھڑانا چاہیے، آخرت باری ہو جائے گی۔ اور یہی حرص و لالچ ایک ایسی بری بلا ہے جو انسان کے عقل کو بھی ایک طرح کا بند کر دیتی ہے، عقل کو معاف کر دیتی ہے، اور ایسی معاف کرتی ہے کہ وہ حلال اور حرام میں، حرص و لالچ میں آ کر وہ تمیز نہیں کرتا۔ وہ حرص و لالچ کے اندر آ کر ظلم کے اندر اور خیر خواہی کے اندر تمیز نہیں کرتا۔ اسے بس حرص و لالچ چاہیے، حرص و لالچ میں بس چاہے ظلم کرنا پڑے اور چاہے ظلم کسی کا مال کھانا پڑے، لاکھ کوئی سمجھا بھی رہا ہو، حرص و لالچ ایسا غالب ہوتا ہے وہ کسی نصیحت کرنے والے کی گفتگو بھی سمجھ نہیں پاتا۔ وہ سمجھتا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا مالی نقصان چاہتا ہے، الیاذ باللہ۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ یہ حرص و لالچ کرنے والے کا عملی طور پر یہ وہ جواب دے رہا ہوتا ہے سمجھانے والے کو۔ دوبارہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس حریص کو دیکھا جس سے پہلا گٹھا اٹھایا نہیں جاتا تھا، کم کرنے کے بجائے اور لاد لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرص و لالچ سے محفوظ فرمائے۔